السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل، کرم اور رحم سے 9ویں سپارے میں سورۃ الاعراف کا جو مضمون ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 190 تک کی تلاوت، لفظی ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور جماعت احمدیہ کی جو لٹریچر میں تفسیر آتی ہے قرآن پاک کی، وہاں سے مضمون آپ کی خدمت میں اب تک پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ آخری رکوع چل رہا ہے اس سورت کا، اور اس پورے رکوع کی کل تلاوت ہو گئی تھی۔ آج کا جو کلاس کا مضمون ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 191 سے شروع ہوگا۔ لہٰذا آیت نمبر 191 یعنی 191 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما، پس جب۔ اچھا یہ بتاتا چلوں کہ کل کی کلاس میں جو آخری آیت ختم ہوئی تھی وہاں پہ ذکر تھا مرد اور عورت کے ایک نفس واحدہ سے تخلیق کیے جانے کا ذکر، اس کی مختلف جو تفاسیر تھیں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں بعض باتیں پیش کیں، اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے اور وہ بوجھل ہو جاتی ہے، اس کے بعد مرد اور عورت دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ان کا رب ہے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اگر تو صالح بچہ عطا فرما، نیک بچہ عطا فرما، تو یقیناً ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 191 یہاں سے اب آگے اس مضمون کو بیان کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما، پس جب، آتا ہما کا مطلب ہوتا ہے اس نے ان دونوں کو دیا، صالحن کا مطلب ہے صالح یا یہ کہ نیک بچہ۔ اب چونکہ وہاں پہ انہوں نے صالحن سے مراد جو لی تھی وہ یہ لی تھی کہ صحت مند بچہ۔ صالح کا ایک تو روحانی مطلب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ روحانی طور پہ جو اچھا ہو، اور جسمانی طور پہ اگر اس کا مطلب دیا جائے تو مراد ہوگی صحت مند۔ تو یہاں پہ جسمانی معنی مراد دیے جائیں گے کہ اس عورت اور مرد نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ہمیں صحت مند بچہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما، پس جب، آتاہما، اس نے انہیں عطا کیا، صالحن صحت مند بچہ، جعلا، ان دونوں نے بنایا، لہو، اس کے لیے، شرکاء، شریک، یعنی کہ اس بچے کی پیدائش میں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیے۔ یہ وہی مضمون ہے جو چند رکوع پہلے بھی گزرا تھا، جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ کس طرح پر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پیری فقیری جو ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں فقیر نے دیا تھا لیکن خدا نے مار دیا۔ تو یہ اسی قسم کی بات تھی جس کا یہاں پہ ذکر آ گیا کہ پہلے تو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بچہ دے دیتا ہے صحت مند تو پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں پیر کی وجہ سے ہے یا فلاں وجہ سے ہے، گویا کہ اس طریق پر اللہ تعالیٰ کے شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں اس بچے کے عطا کیے جانے میں۔ فیما، اس بات میں جو، آتاہما، اس نے دیا ان دونوں کو، یعنی کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا تھا اس بارے میں شریک ٹھہرانے لگے۔ فتعالی، پس تعالی بہت بلند ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تعالی، اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ میں بھی تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند، بلند اور بالا۔ تو فتعالی کا مطلب ہوتا ہے پس بہت ہی بلند ہے، اللہ، اللہ، اما، اس سے جو، یہ اما جو ہے یہ ان، این نون ان اور میم الف ما، ان دو لفظوں کو جوڑنے سے بنا، جس کا ہے ان کہتے ہیں سے، ما جو، تو اما کا مطلب ہوا اس سے جو، یشرکون وہ شریک کرتے ہیں یا وہ شریک ٹھہراتے ہیں، مراد یہ ہے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یشرکون، کیا، یشرکون، وہ شریک بناتے ہیں، ما جو، لا یخلقو، نہیں پیدا کرتا،
تخلیق نہیں کرتا، شیئن کچھ بھی، وہم یخلقون و جبکہ ہم وہ ہیں، یخلقون خود تخلیق شدہ، یخلقون کہتے ہیں وہ تخلیق کیے گئے، اور یخلقون کا مطلب ہوتا ہے وہ تخلیق کرتے ہیں. یہاں پہ یخلقون ہے، یہ کے اوپر زبر نہیں، فتح نہیں، بلکہ پیش یعنی دمہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یخلقون یعنی کہ وہ تخلیق کیے گئے. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ جن کی لوگ خدا کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو جھوٹے معبود ہیں جن کو لوگوں نے اللہ کا برابر بنایا ہوا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا شدہ ہیں. انہوں نے کسی کو اور کیا پیدا کرنا، وہ تو خود پیدا شدہ ہیں. اب یہاں پہ چند باتیں ہیں جو تفسیر طلب ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہاں پہ ایک تو اس اعتراض کا جواب آ گیا یا اس سوال کا جواب آ گیا جو کہتے ہیں کہ اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے تو اللہ کا خالق کون ہے، خدا کا خالق کون ہے؟ اور اگر بتایا جائے کہ جی خدا کا بھی کوئی خالق ہے تو پھر کہا جائے گا کہ اچھا پھر اس کا خالق کون ہے؟ گویا کہ یہ اس قسم کا سوال ہے جس کا کوئی انت نہیں ہو سکتا. لہٰذا قرآن نے ہمیں کیا بتایا؟ قرآن نے حق بات جو بتائی وہ یہ بتائی کہ خدا صرف وہ ہستی ہو سکتی ہے جو تخلیق نہ ہوئی ہو، جو پیدا نہ ہوئی ہو، گویا کہ وہ اپنے آپ ہی اس کا وجود ہو. یہ ہے مطلب خالق کا. حقیقی خالق وہ ہے، حقیقی خدا وہ ہے جو دوسروں کو تو پیدا کرے لیکن اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو. اب ایک اور بات جو اس سے استنباط ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت ایک آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کیا کرتے تھے کہیئت الطیر، پرندوں کی مانند. یہ نہیں فرمایا کہ پرندے پیدا کیا کرتے تھے یا ان کی تخلیق کیا کرتے تھے. اب غیر احمدی حضرات جو ہیں، غیر احمدی مسلمان، وہ کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندے بنائے. اب اگر وہ حقیقی پرندے تھے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام وہ ہستیاں جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے یا ان کی عبادت کی جاتی ہے، انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا، کچھ بھی تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. یہ آیت تو صاف صاف پکار رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حقیقی پرندہ تخلیق نہیں کیا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کے پرندے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں؟ لازمی طور پہ وہی معنی کرنے پڑیں گے جو جماعت احمدیہ کی تفسیر میں پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی پرندے بنائے. روحانی پرندے کیا ہوتے ہیں؟ خود ایک حدیث شریف میں یہ بات آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں، بعض مومنوں کی کیٹیگری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ اس طرح ہوں گے جس طرح ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے. یہ وہی مضمون ہے کہیئت الطیر والا. تو کیا پتا چلا؟ یہ پتا چلا کہ وہ مومن جو اعلیٰ درجے کے مومن ہوتے ہیں ان کو تمثیلی زبان میں، ان کو استعارے کے رنگ میں پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ جس طرح پرندے بلند فضاؤں میں اڑا کرتے ہیں، اسی طرح روحانیت کی فضاؤں میں اڑنے والے مومنوں کو بھی ایک رنگ میں روحانی پرندے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. بس یہ حقیقت تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کی جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر احمدی حضرات نے کچھ کا کچھ بنا دیا، اور وہی افسانے تھے جن کو لے کے پھر عیسائیوں نے مسلمانوں کے اوپر تبر چلائے، اسلام پر تبر چلائے، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں لاکھ لوگوں کو اسلام کی آغوش سے چرا کر عیسائیت کی گود میں بٹھا دیا. ہم پہ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے واقعتاً آ کے کسر صلیب کا بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. آپ کے ذریعے سے، آپ کو دیے جانے والے علم الکلام کے ذریعے سے عیسائیت پارا پارا کر کے رکھ دی گئی، اور عیسائیت کے شیشے میں ایسی دراڑیں آ گئیں کہ اب رہتی دنیا تک یہ شیشہ کبھی بھی دوبارہ جڑ نہیں سکتا. لہٰذا ہم جب تبلیغ کریں تو ہمیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کا عطا کردہ جو علم کلام ہے، ان کے جو دلائل ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ یہ آرگیومنٹس ہیں جو کامیاب ہوں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا.
آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں ولا اور نہیں یستطیعون وہ استطاعت رکھتے وہ طاقت رکھتے لہم ان کے لیے نصرا مدد کرنے کی ولا انفسہم اور نہ ہی ان کا اپنا آپ ینصرون کہ وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. ینصرون وہ مدد کریں. بامحاورہ ترجمہ یوں ہوا اور وہ ان کی کسی قسم کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. یعنی یہ جو معبود ہیں جن کو اللہ کے سوا لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے وہ لوگوں کی کسی قسم کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی والا وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے 3 جو ان کی قوم کے بت تھے ان میں سے 2 کو توڑ دیا اور سب سے بڑے کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا یا اس کے پاس رکھ دیا. جب آپ کی قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے تو بت جو ہیں وہ توڑے جا چکے ہیں اور جو مین بت ہے سب سے بڑا بت ہے وہ وہیں پہ اسی طرح صحیح سالم موجود ہے اور اس کے کندھے پہ یا اس کے پاس کلہاڑا پڑا ہے. تو اس پہ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ نے یہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو ان کے سامنے بات پیش کی اس دلیل کا لب لباب وہی ہے جو یہ آیت ہے. وہ دلیل کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ دیکھو تم مانتے ہو کہ یہ تمہارے خدا ہیں تو تم کیوں نہیں اس خدا سے پوچھ لیتے کہ یہ کس نے کیا؟ اگر یہ تمہارا خدا ہے تو لازمی طور پہ یہ تمہیں بتا بھی سکتا ہے کہ اس کے ساتھی جو دوسرے چھوٹے بت تھے ان کو کس نے توڑا. اس پر آپ کی قوم نے جواب دیا کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ کلام نہیں کرتے. اسی طرح پہ پھر یہ بھی دلیل پیش کی کہ جو خود کی مدد نہیں کر سکتا اس نے تمہاری مدد کیا کرنی ہے. جو خود کو نہیں بچا سکا وہ تمہیں کس طرح بچائے گا. جو بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکے کہ وہ توڑے نہ جاتے تو ان بتوں نے آپ کی مدد کس طرح کرنی. یہ وہی بات تھی. حقیقت ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں. یہ وہی حقیقت ہے جس کو بالآخر ہندا جو کہ زوجہ ابو سفیان تھی اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا جب فتح مکہ ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح جرنیل کی حیثیت میں مکہ کے شہر میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آتے ہیں اور معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں. اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی معاف. جب ہندا نے جس نے اسلام کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ ہونے دیا اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو تباہ کرے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ بھی چبایا ان کو شہید کروا کے غزوہ احد کے مقام پر. وہی ہندا جب یہ دیکھتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال فاتح جرنیل کی حیثیت میں مکے میں داخل ہوتے ہیں اور آپ سے آپ کے رب نے کیے ہوئے وعدے جو تھے وہ پورے ہوتے ہوئے جب دکھائی دیتے ہیں تو وہ اپنے گھر میں ان بتوں کو جن کی وہ پرستش کیا کرتی تھی جن کو وہ خدا کے برابر شریک ٹھہرایا کرتی تھی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ جو بت خود کی حفاظت نہیں کر سکے انہوں نے ہماری حفاظت کیا کرنی تھی. اور کہا کہ آج مجھ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صداقت آشکارا ہو گئی اور میں آج سے توبہ کرتی ہوں. لہٰذا اس کے بعد وہ آئی اور اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور مسلمانوں میں شامل ہو گئی. تو یہ ایسا نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کے مطابق یہاں پہ بیان کر دیا کہ وہ جن کو انسان خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں یا معبود ٹھہراتے ہیں وہ نہ تو کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں اور اسی طرح انہوں نے دوسروں کی مدد کیا کرنی جو خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن اور اگر تَدْعُوهُمْ تم انہیں دعوت دو یا پکارو الی الہدی ہدایت کی طرف لا یتبعوکم لا نہیں یتبعو وہ پیروی کریں گے کم تمہاری سواؤن برابر ہے علیکم ان پر ادعوتموہم چاہے یا کیا یا اگر دعوتموہم تم بلاؤ انہیں ام یا انتم تم سامتون خاموش رہو.
یہاں پہ کفار کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے ان معبودان باطلہ کو، ان جھوٹے خداؤں کو جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بات مان نہیں سکتے، اور برابر ہے چاہے تم ان کو کسی بات کی طرف بلاؤ یا تم خاموش کھڑے رہو، کیونکہ وہ بت کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے. یہ بات ہے جو بیان کی جا رہی ہے. پھر فرمایا ان الذین، یقیناً وہ جو تدعون تم پکارتے ہو، یعنی یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد، انسان ہی تو ہیں، انسان ہیں، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری ہی طرح. اب دیکھیں اس آیت میں کتنا واضح طور پہ یہ ذکر آ گیا کہ وہ انسان جن کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیتی ہیں. مثلا حضرت بدھ علیہ السلام خدا کے نبی تھے لیکن لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی. حضرت رام چندر اور کرشنا علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، خدا کے انبیاء تھے، لیکن لوگوں نے ان کی پرستش کرنی شروع کر دی اور ہندوؤں نے ان کو خدا بنا لیا. ٹھیک اسی طرح پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، ان کو لوگوں نے خدا کا بیٹا اور پھر یہ کہ خدا ہی بنا لیا اور ان کی عبادت کرنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بھی بندے ہیں تمہاری طرح. فدعوہم، پس پکارو انہیں. فلیستجیبوا لکم، فلیستجیبوا کا مطلب ہے پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. دلیل یہ بنی کہ اگر جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ واقعتاً یہ لوگ جن کی تم خدا کو چھوڑ کے یا خدا کے علاوہ عبادت کرتے ہو، اگر واقعتاً یہ خدا ہیں تو پھر تم ان کو پکارو، ان کو پکارو. اور اگر تو تم سچے ہو ان کی عبادت کرنے میں اور ان کو خدا کا بیٹا یا خدا بنانے میں، تو پھر لازمی ہے کہ یہ آگے سے تمہاری باتوں کا جواب بھی دیں. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کیونکہ یہ بھی تو تمہاری طرح عاجز بندے ہیں، مخلوق ہیں، خدا نہیں ہیں، حقیقی خدا نہیں ہے. اگلی آیت ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو مضمون، اب وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہم، کیا ان کے لیے ہے، ارجلن، ارجل کہتے ہیں پاؤں کی جمع ہے، ایک پاؤں جو ہوتا ہے اس کو رجلن کہتے ہیں، ارجل جو ہے اس کی جمع ہے، کہ کیا ان کے پاؤں ہیں، یعنی ان بتوں کے یا ان معبودوں کے پاؤں ہیں. یمشون بہا، یمشون وہ چلتے ہیں، بہا جن کے ذریعے، ام یا لہم ان کے لیے ہیں، ایدن ہاتھ، ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، ایدن کہتے ہیں ہاتھوں کو، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبتشونا وہ پکڑتے ہیں، بہا اس کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ذریعے سے وہ چل سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس کے ذریعے سے وہ پکڑ سکیں. ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا دیکھ سکیں جن کے ذریعے سے. ام کیا لہم آذان ان کے کان ہیں، اذن کہتے ہیں ایک کان کو، آذان کہتے ہیں تین یا تین سے زیادہ کانوں کو. تو مراد یہ ہے کہ کیا ان کے کان ہیں، یسمعون سنتے ہیں وہ، بہا جس کے ذریعے سے. قل ادعو، قل کہہ دے، ادعو پکارو، شرکاءکم اپنے ان شرکاء کو، ثم پھر کیدونی، کیدو کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرو، نی میرے خلاف. تو دیکھیں کتنا بڑا یہاں پہ ایک دعویٰ اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مخالفین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ادعو شرکاءکم، اپنے ان شرکاء کو، اپنے ان خداؤں کو جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، ان کو پکارو. ثم کیدونی پھر میرے خلاف جو تدبیر کرنی ہے کر گزرو. فلا تنظرونی، فلا پس نہیں، تنظرونی مجھ کو مہلت دو کہ جو چال چلنی ہے چل لو اور مجھے کسی قسم کی کوئی بھی مہلت نہ دو، اور پکارو ان جھوٹے خداؤں کو جن کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے. یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس حضوری کی تفسیر سے پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تحریر فرماتے ہیں
حق کی یہ بھی ایک پہچان ہے اور اس کی شناخت کا یہ ایک عمدہ معیار ہے کہ دنیا اپنے سارے ہتھیاروں سے اس کی مخالفت پر ٹوٹ پڑے، جان سے، مال سے، اعضاء سے، عزت سے، اور اندرونی اور بیرونی لوگ اپنے اور پرائے گویا سب ہی اس کی مخالفت پر کھڑے ہو جاویں، اور پھر وہ حق آگے ہی آگے قدم رکھتا جاوے اور کوئی روک اس کی ترقی کو روک نہ سکے۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، سو اس معیار سے ہمارے سلسلے کو پرکھا جائے تو ایک طالب حق کے واسطے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ دیکھ لو، نہ ہمارا کوئی واعظ ہے، نہ کوئی لیکچرار، اور دشمن بھی کیا اندرونی اور کیا بیرونی سب اکٹھے ہو کر ہمارے تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں کامیاب کیا اور دشمن ذلیل ہوئے، کفر کے فتوے لگائے، قتل کا مقدمہ کیا، غرض کہ انہوں نے کوئی دقیقہ ہماری بربادی کا اٹھا نہ رکھا، مگر کیا خدا تعالیٰ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ ہماری ترقی کے خود مخالف ہی باعث اور محرک ہیں۔ بہت لوگوں نے انہی کے رسائل سے اطلاع پا کر ہماری بیعت کی، اگر واعظ وغیرہ ہماری طرف سے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی مشکور ہونا پڑتا اور یہ بھی ایک شعبہ شرک کا ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا۔ ایک آب پاشی اور تخم ریزی تو کسان کرتا ہے اور ایک خود خدا کرتا ہے، ہم اور ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی تخم ریزی اور آب پاشی سے ہیں، تو خدا کے لگائے ہوئے پودا کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ البدر جلد 1 نمبر 4 مورخہ 21 نومبر سن 1902 صفحہ نمبر 27۔ نہایت ہی پاورفل یہ اقتباس تھا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا، جس میں آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ اگر احمدیت کی صداقت کو پرکھنا ہے تو اس معیار کے مطابق پرکھو جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ ہمارے مخالفین نے ہر قسم کی جو تدبیر تھی ہمارے خلاف کر گزری، ہمیں کسی قسم کی مہلت بھی نہ دی، اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح ہمیں نوازا، ہم ہر دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے مخالفین اپنی تعداد میں کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے، یہ وہ فتح کا نکارہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے سچے مسیح کی صداقت کے طور پہ اس دنیا میں بجا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ لوگوں کو وہ کان نصیب ہوں جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی یہ آواز پہچان سکیں جو خدا تعالیٰ نے اس دور میں اپنے مسیح کے ذریعے سے یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر الہام کے ذریعے سے اس دنیا میں پہنچائی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو، آمین۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا یقیناً ولییا، ولی اس کا مطلب ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو یا کفیل کو، اور اس کے آگے جو ایک اور یہ ایڈ ہوئی ہے وہ میرے لیے، یعنی کہ اپنے لیے، اپنے نفس کو بیان کرنے کے لیے۔ ولی کا مطلب ہوا میرا کفیل یا میرا دوست، میرا ولی۔ اِنَّا ولییا، یقیناً میرا دوست یا میرا ولی اللہ، اللہ ہے، الذی جس نے نازل کیا الکتابہ، کتاب کو، یعنی جس نے اس قرآن کو، اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہوا اور وہ ہے، یتولا وہ ولی ہے، وہ کفیل ہے، وہ کارساز ہے، الصالحین نیک لوگوں کا، نیک لوگوں کا دوست، ان کا کفیل اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں پہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے ایک نقطہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق الفرقان جو آپ کی تفسیر ہے، اس میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ خدا کی تولی یعنی خدا کی دوستی کی علامت یہ ہے کہ انسان دن بدن ظلمت سے نکل کر نور کی طرف آتا ہے۔ مطلب یہ بنا اس عبارت کا کہ اگر کوئی انسان یہ پرکھنا چاہے کہ کیا اس کا کفیل اللہ ہے کہ نہیں، تو وہ یہ دیکھ لے کہ کیا دن بدن وہ اندھیروں سے، تاریکیوں سے، ظلمت سے نکل کے روشنی کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، کیا اس کا قدم نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے یا بدیوں کی طرف۔ اگر نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دوست ہے، اللہ اس کا ولی ہے۔
اور اگر بدیوں کی طرف اس کا قدم بڑھ رہا ہے تو سمجھ لے کہ خدا اس کا ولی نہیں، خدا اس کا کفیل نہیں، بلکہ شیطان اس کا کفیل ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اگلی آیت میں، والذین، اور وہ لوگ، تدعون، تم پکارتے ہو جنہیں، من دونہ، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا انفسہم، اور نہ ہی اپنے آپ کی، ینصرون، وہ مدد کر سکے، یعنی نہ تو وہ تمہاری مدد کی کوئی طاقت رکھتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر سے وہی مضمون دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ وہ جن کی خدا کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، نہایت ہی کمزور مخلوق ہیں جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، انہوں نے دوسرے لوگوں کی مدد کیا کرنی۔ یہاں پہ یہ دلیل ہم عیسائیوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے، اور تم یہ مانتے ہو کہ ان کو ہر چیز کی طاقت تھی، اور اگر تو یہ جو تم بات کرتے ہو صحیح ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بقول خود تمہاری بائبل کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور وہ خود کو بچا نہیں سکے، دعائیں کرتے رہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے خداوند مجھ سے موت کا یہ پیالہ ٹال دے۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے پاس خود یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنے اوپر سے موت کا پیالہ ٹال دیتے۔ پتہ کیا چلا؟ ان میں اس بات کا استطاعت یا طاقت ہی نہیں تھی کہ خود اپنی مدد کر سکتے۔ پس جو اپنی مدد بقول بائبل کے خود نہیں تھے کر سکتے، وہ دنیا کے خالق اور مالک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بقول بائبل صلیب پر چڑھایا گیا تو اس وقت جو یہودی علماء پاس موجود تھے انہوں نے بھی یہی دلیل پیش کی کہ اگر آپ حقیقتاً خدا کی طرف سے سچے ہیں تو کیوں نہیں آپ اپنی مدد کر کے نیچے اتر آتے؟ اس وقت اگر واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے تھے تو آپ کو نیچے اتر کے آ جانا چاہیے تھا اور دکھا دیتے کہ یہ دیکھو میں اس بات پر قادر ہوں۔ لیکن ان کا ایسا نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال نہ خدا تھے اور نہ ہی خدا کے بیٹے، بلکہ ایک عاجز انسان تھے، جیسا کہ قرآن بھی ان کے بارے میں یہی فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، خدا کے رسول تھے، خدا کے نبی تھے، وبس۔ اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَإِن، اور اگر، تدعوہم، تدعو تم پکارو، بلاؤ، ہم ان کو، الی الہدیٰ ہدایت کی طرف، لا یسمعو وہ نہیں سن سکتے، وتراہم، وا اور ترا تو دیکھتا ہے، ہم ان کو، ینظرون، ینظرون کا مطلب ہے وہ دیکھتے ہیں، الیک تیری طرف، وہم جبکہ وہ، لا یبصرون نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ دوبارہ یہاں پہ وہی بتوں کا ذکر تھا کہ تو اگر بتوں کی طرف دیکھے تو تجھے یوں لگے گا کہ جیسے وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دیکھ کچھ بھی نہیں رہے۔ کیوں نہیں کچھ دیکھ رہے؟ اس لیے کیونکہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے، بت ہیں، جاندار تھوڑی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس یہاں پہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حقائق الفرقان میں یہ نوٹ آتا ہے، آپ نے بیان کیا اسی آیت کی تفسیر میں، میں نے، حضور بیان کرتے ہیں، میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ آج قرآن شریف کا درس کہاں سے شروع ہوگا؟ تو اس نے کہا میں گو 10 برس سے سنتا ہوں مگر کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے مجھے معلوم نہیں۔ دوسرا جو پاس بیٹھا تھا جب اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ، کہ اسی کے مطابق میرے متعلق بھی آپ گمان کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے خوشی بھی ہوئی اور رنج بھی ہوا۔ خوشی اس لیے کہ بہت سی مخلوق ایسی بھی ہوتی ہے جو ينظرون الیک وہم لا یبصرون اور یسمعون ولا یسمعون کی مصداق ہے۔ غرض بعض تو ایسے ہیں جو سن کر بھی نہیں سنتے، اور بعض سامعین ایسے ہیں کہ انہیں مجلس واعظ محض کسی کی دوستی یا ذاتی غرض لاتی ہے۔ یعنی بعض لوگ بعض مجالس میں اپنی کسی بات کی وجہ سے نہیں، بلکہ درس کو سننے کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے کسی دوست کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حاضر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں بعض نکتہ چینی کے لیے جاتے ہیں، ان کا خیال وائز کی زبان کی طرف رہتا ہے،
بس جو ہی کوئی انگریزی یا سنسکرت یا عربی لفظ اس کے منہ سے نکل گیا تو یہ مسکرائے۔ پس ان کے سننے کا ماحصل یہی ہے کہ وہ گھر میں آ کر وائز کی نقل لگایا کریں۔ پھر ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ وائز ایک بات کتاب اللہ سے پیش کرتا ہے، اب اگر سننے والے میں بھی وہی عیب ہے جو اس وائز نے بتایا، وائز کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو سنا سنا کر یہ باتیں کرتا ہے اور گویا مجھے تانے دے رہا ہے، حالانکہ وائز کے وہم میں بھی یہ بات نہیں ہوتی۔ غرض دو طرفہ مشکلات ہیں، ایک طرف وائز کو اور ایک طرف سامعین کو۔ فطرت کا خالق چونکہ اس بھید کو سمجھتا ہے، اس لیے اس نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہتوں کو اس کے ذریعے سے وہ گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے دیتا ہے۔ بدر 21 اکتوبر سن 1909، صفحہ نمبر 9۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو، خذ پکڑ لے یا اختیار کر، العفو عفو کو یعنی درگزر کرنے کو اختیار کر۔ اب یہ حکم ہے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وساطت سے تمام مومنین کو۔ فرمایا خذ العفو کہ معاف کرنے کو اختیار کریں، وامر اور حکم دیں بالعرفی معروف باتوں کا، یعنی اور معروف جو بات ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ معروف بات کیا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر صغیر میں اسی لفظ معروف کا ترجمہ یہ کیا، یا بالعرفی کا ترجمہ کیا کہ فطرت کے مطابق، یعنی ان باتوں کا حکم دیں جو فطرت انسانی کے مطابق ہیں۔ وَأَعْرِضْ اور اعراض کریں، عن الجاہلین جاہلوں سے، یعنی جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، یعنی ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ پہنچے تجھ کو وسوسہ، نزغ کہتے ہیں، یہ ینزغن کا جو لفظ ہے یہ ہے ینزغن۔ ینزغن کا مطلب ہوتا ہے تجھے نزغ پہنچے، اور نزغ کہتے ہیں عربی زبان میں وسوسے کو، ایول تھاٹ کا تجھے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر تجھے کوئی وسوسہ پہنچے، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، نزغن وسوسہ، فاستعذ باللہ تو پھر کیا کر، فاستعذ پس اعوذ باللہ پڑھ، فاستعذ جو یہ ہے فاستعذ اس کا مطلب ہوتا ہے پس پناہ مانگ۔ استعاذ جو ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے اس کا پناہ مانگنا۔ فاستعذ پس یہ حکم ہے کہ پس پناہ مانگ باللہ اللہ کی، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھ۔ انہ یقیناً وہ، یعنی کہ یقیناً اللہ، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً وہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین یقیناً وہ لوگ جو اتقوا تقوی اختیار کیا، یعنی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا جب مسہم پہنچے ان کو، طائف تکلیف دہ بات یا تکلیف دہ خیال، کہ یقیناً وہ لوگ جو متقی ہیں جب ان کو کوئی تکلیف دہ خیال آتا ہے، من الشیطانی شیطان کی طرف سے۔ اب شیطان ہے وہ مومنوں کو بھی، متقی لوگوں کو بھی بعض دفعہ کوئی تکلیف دہ خیال ذہن میں لے کر آ جاتا ہے۔ ان کے لیے کیا نصیحت فرمائی؟ ایک تو اوپر فرما دیا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، اب دوسری جو بات بتائی وہ کیا تھی؟ فرمایا تذکرو، ذکر کرتے ہیں، وہ تذکرو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پس اذا تب ہم وہ مبصرون صاحب بصیرت ہو جاتے۔ کثرت سے ذکر کرنے کے نتیجے میں جو شیطانی خیال یا تکلیف شیطان کی طرف سے کوئی انسان کو پہنچے، تو انسان جب کثرت ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے نتیجے میں انسان صاحب بصیرت ہو جاتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطانی خیال تھا
اور فوری طور پہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہاں پہ یہ فرمایا کہ وہ بصیرت افروز ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی دیکھنے لگتا ہے، حقیقت آشنا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک دعا بھی ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعا کثرت سے پڑھی، آپ کو بلکہ غالباً الہام ہوئی کہ ربی ارنی حقائق الاشیاء، کہ اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جب انسان کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان صاحب بصیرت ہو جاتا ہے۔ بس اس میں یہ بھی ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اگر کسی معاملے کے بارے میں آپ حقیقت تک پہنچنا چاہیں تو اس کا ایک گر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ کثرت کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اور تمام اذکار میں سے سب سے اول درجے کا جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی۔ اب کن کے بھائی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کافروں کے بھائی، یہاں پہ کافر بریکٹ میں سمجھا جائے گا، کیونکہ اس آیت کا مضمون بتاتا ہے کہ یہ مومنوں یا متقیوں کے بارے میں نہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، يَمُدُّونَهُمْ، وہ کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی، غی کہتے ہیں گمراہی میں۔ مراد یہ ہے کہ ان کافروں کے جو بھائی ہیں، یعنی کہ شیطانی بھائی، وہ کھینچتے ہیں ان کو فی الغی، گمراہی میں، یعنی گمراہی میں ان کو مزید کھینچ کے آگے لے کے جاتے ہیں۔ ثم، پھر، لا یقصرون، لا یقصرون کا مطلب ہے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، کوئی کسر، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ یہ جو آیت ہے اس میں یہ نقطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کفار لوگ ہوتے ہیں، جو حق کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے بھائی بندھو بھی جو ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو نیکی کی طرف نہیں بلکہ مزید برائیوں کی طرف، گمراہی کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کے مان بعد بیان فرمایا، کہ جس میں فرمایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ جو کفر کرتے ہیں ان کے ولی کون ہوتے ہیں، ان کے دوست بھائی بندو کون ہوتے ہیں، طاغوت، شیطان۔ اور وہ کیا کرتا ہے، شیطانی طاقتیں کیا کیا کرتی ہیں، فرمایا یخرجونہم، وہ ان کو باہر نکال لاتی ہیں، من النوری، نور میں سے، نور کی حالت میں سے نکال کے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کا دوبارہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا لا یکسرون، پھر کسی قسم کی کوئی کسر بھی نہیں رہنے دیتے۔ جب گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر ٹکا کے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کی حدوں تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 204 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب، لم تأتیہم، لم نہیں، تأتی تو لاتا، ہم ان کے پاس، بھی آیت، کوئی نشان، کہ جب تو ان کے پاس نہیں لے کر آتا کوئی نشان، قالو، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہی لوگ جو مخالفین تھے یہ کہتے ہیں، لو، کیوں، لجتبیہا، لا نہیں، اجتبیتا، تو چن لیتا، ہاں اسے، مراد یہ کہ تو کیوں نشان چن کے نہیں لے کر آ جاتا۔ گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے نشانی دکھایا تو خود اپنی طرف سے کیوں نہیں نشان حاصل کر کے لے آیا۔ قل، کہہ دے، انما، یقیناً، اتبعو، میں اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، ما، جو، یوہا، وہی کیا گیا، الیہ، میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کہہ دے کہ میں بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف وہی کیا جاتا ہے۔ ھذا، یہ ہے، بصائر، بصائر بصیرت کی جمع ہے، مراد ہے بصیرت والی باتیں، حقیقت والی باتیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یہ ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان
لانے والے ہیں یا جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا اور جب قُرِئَ کا مطلب ہے پڑھا جائے، القرآن قرآن کو، یعنی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے، جب قرآن کو بآواز بلند پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا پس سنو. استمیعوا کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا، لہو اسے، یعنی جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو غور سے اس تلاوت کو سنو. وَأَنصِتُوا اور انصتوا خاموش ہو جاؤ، یعنی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بولو نہیں، چپ سادھ لو اور غور سے سنو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. لَعَلَّكُمْ تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ. اب دو باتیں یہاں سے جو اخذ کی جاتی ہیں وہ پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے اس کو سننا چاہیے. اب نماز میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. بعض لوگ سورہ فاتحہ کی جب امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جو فاتحہ ہے اس کو امام کے پیچھے دہرانا ہے ہلکی آواز میں. لیکن فاتحہ کے بعد جب امام الصلاۃ قرآن کا کوئی اور حصہ تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت بھی بعض لوگ عادتاً کہہ لیں وہ امام کے پیچھے جو بھی امام سورت پڑھا ہوتا ہے اگر ان کو بھی زبانی آتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھے ہوتے ہیں. حالانکہ اس وقت قرآن پاک کا یہ حکم سامنے ہے کہ خاموش ہو جائیں اور صرف سنیں. لیکن بعض لوگ شاید عادتاً یا غیر علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے قرآن پاک کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے. بہرحال عمل کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا اس کے نتیجے میں رحم کیا جائے گا. یہ ایک نقطہ تھا. دوسرا نقطہ یہ کہ جب مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے خطبۃ النکاح کے وقت، اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی نماز کے بعد یا جمعے والے دن نکاح پڑھایا جاتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد، تو لوگ مسجد سے اٹھ کے ابھی باہر نکل رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ مسجد میں کھڑے ہو کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ خطبۃ النکاح جو ہے اس کے شروع میں بھی قرآن پاک کی تقریباً 3 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو 3 یا 4 آیتوں کی. تو اس وقت بھی قرآن پاک کی آیات کی جب تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو چپ کر کے غور سے سننے کے بجائے لوگ آپس میں اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انجانے میں ہی صحیح، لیکن قرآن پاک کے حکم عدولی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ نہ جانتے بوجھتے ہوئے اور نہ ہی انجانے میں قرآن پاک کے کسی بھی حکم کی ہم نافرمانی کریں. ہمیں ہمیشہ اپنی ہر حرکت اور ہر سکون کو، اپنے ہر قول اور ہر فعل کو قرآن پاک کے احکام کے مطابق ڈھالنا ہے. دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 700 احکام خداوندی ہیں، یعنی 700 حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے. پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن کے کسی ایک حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے نجات کا دروازہ اپنے منہ پر بند کرتا ہے. لہٰذا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ انسان اس کو معمولی سی چیز سمجھے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے تو انسان اپنی باتیں کرتا رہے. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا ایک خدا کا حکم ہے جس کی حکم عدولی کئی لوگ جانے انجانے میں کر دیتے ہیں. ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ اور یاد کر ربک اپنے رب کو، فی نفسک اپنے دل میں، اپنے نفس میں اللہ کو یاد کر، یعنی اپنے دل میں خدا کا ذکر کر. تضرعاً کا مطلب ہوتا ہے گریہ زاری کرتے ہوئے، عجز و انکساری اختیار کرتے ہوئے. وخیفتاً اور ڈرتے ڈرتے، خوف کرتے ہوئے. ودون الجہر، دونا کہتے ہیں بغیر، الجہر اونچی آواز میں، یعنی ہلکی آواز میں بھی. دون الجہر کا مطلب ہوگا کہ اونچی آواز کے بغیر بھی، اور اونچی آواز کے بغیر کا مطلب ہوتا ہے ہلکی آواز میں. من القولی بات میں سے، یعنی اونچی آواز کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. بالغدوی صبحوں میں، والآصال اور شاموں میں. غدو جو ہے یہ صبحوں کی جمع، والآصال شاموں کی جمع. شاموں کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ صبح بھی اور شام میں بھی بغیر اونچی آواز کے اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کو عجز و انکساری اور خوف سے یاد کیا کرو.
ولا تکن اور نہ ہو جاؤ من الغافلین غفلت کرنے والوں میں سے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ایک فارسی کا قول پڑھا کرتے تھے، دست درکار دل بایار، کہ ہاتھ تو مشغول ہیں کام میں لیکن دل مشغول ہے یاد یار میں، یعنی اپنے خدا کا ذکر کرنے میں انسان کا دل مشغول ہے، ساتھ ساتھ ہاتھ سے اپنے دنیا کے کام بھی کر رہا ہے. ایک کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا جا رہا ہے. ایک انسان ہے، وہ آئی ٹی کی جاب کرتا ہے، وہ ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے لیکن دل میں، ذہن میں ہر وقت اپنے اللہ کا جو ذکر ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، ساتھ ساتھ اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، اللہ کی یاد سے ہمیشہ ہمارے لب اور ہمارا ذہن، ہمارا سینہ، ہماری سوچ، ہمارا دل ہر وقت جو ہے وہ تر رہنا چاہیے. اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ حالت عطا کر دے کہ ہم ہمیشہ اپنے خدا کا ذکر کرنے والی ہوں اور اسے کبھی بھی غفلت نہ برتیں. آمین. آگے چلتے ہیں، آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، یقیناً وہ جو عند ربک، یقیناً وہ جو عند ربک تیرے رب کے پاس ہے، یعنی یقیناً وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، ان عبادتی ہی، اس کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور یسبحون، وہ تسبیح کرتے ہیں، ہو اس کی یعنی اللہ کی، وَلَهُ، اور اس کے لیے، یسجدون، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو اب یہ سوال تھا کہ وہ لوگ جو تیرے رب کے حضور حاضر رہتے ہیں، ان الذین عند ربک سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جو تیرے رب کے پاس ہے، مراد یہ کہ وہ جو تیرے رب کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، یعنی وہ جن کے مد نظر ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہتا ہے، جو ہمیشہ اپنے خدا کے تصور کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، گویا کہ اس طرح پہ ہیں کہ ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی صفت بیان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم کچھ ہیں، بلکہ یہ تو اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہاں پہ سجدہ تھا، جو سجدہ تلاوت ہم نے کل کر لیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ صورت یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور یہیں پہ 9ویں پارے کا ثلث جو ہے وہ بھی مکمل ہوا. اب اگلی صورت سورۃ الانفال ہے، اس کو شروع کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی 8ویں صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے محض فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں سورۃ الانفال کا جو تعارفی نوٹ تحریر فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں. حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں، یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ سمیت اس کی 76 آیات ہیں، یعنی 76. جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالی جو مالی فیض عطا فرماتا ہے اس کو یا ان کو انفال کہا جاتا ہے. مال غنیمت بیسیکلی جو ہے اس کو انفال کہتے ہیں. پچھلی سورت الاعراف آیت نمبر 188 میں کفار کی طرف سے جس ساعت یا قیامت کے ظہور کا وقت پوچھا گیا تھا، اس ساعت کے پہلے مظہر کا اس صورت میں تفصیل سے ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ اہل عرب پر وہ ساعت آ چکی ہے جس کے نتیجے میں کفر اور شرک کا دور ختم ہوگا. پچھلی صورت کے آخر پر یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ بہت مشکل حالات ظاہر ہونے والے ہیں، اس لیے ابھی سے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھکتے ہوئے خفیہ طور پر اور بلند آواز سے اس کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کر، کیونکہ تیری دعاؤں کے ذریعے ہی سب مشکلات حل ہوں گی. اس صورت کے شروع میں ہی یہ خوشخبری دے دی گئی کہ ان مشکلات کے نتیجے میں مومنین کی غربت دور کر دی جائے گی. پھر مشکلات کے ذکر میں سب سے پہلے جنگ بدر کا ذکر فرمایا، اور جیسا کہ اس سے پہلی صورت کے آخر پر دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو عطا کی جانے والی فتح بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعاؤں ہی کے نتیجے میں تھی، ورنہ جو 313 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے،
ان کے مقابل پر مکے کے مشرکین کی حملہ آور فوج سوائے روحانی پہلو کے ہر پہلو سے ان پر برتری رکھتی تھی۔ بہترین سواریاں ان کو حاصل تھیں، بہترین جنگی ہتھیار میسر تھے، تیر اندازی کے فن میں ماہر دستے ان کی فوج میں شامل تھے۔ علاوہ ازیں جنگ کے لیے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایسے راگ الاپنے والی ماہر عورتیں بھی تھیں جن کے نغمات کے نتیجے میں فوجوں پر ایک قسم کی جنون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے مقابل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہی فتح یاب ہوئیں جو آپ نے اپنے خیمے میں انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ اس حال میں کی کہ آپ کے شانہ مبارک سے چادر بار بار گرتی تھی، یعنی آپ کے کندھوں سے چادر بار بار گر جاتی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے سنبھالتے تھے۔ اس دعا کا معراج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عرض کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، صحیح مسلم کتاب الجہاد، کہ جنوں انس کی پیدائش کی غرض تو عبادت ہی ہے، اور یہ بندے جنہیں میں نے خالصتاً تیری ہی عبادت کی تربیت دی ہے، اگر یہ مارے گئے تو پھر کبھی دنیا میں تیری سچی عبادت کرنے والی کوئی جماعت پیدا نہیں ہوگی۔ پس جنگ بدر کی فتح کا تمام تر صحرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہی کے سر تھا۔ حضور مزید تعریف فرماتے ہیں، مزید برآں مومنین کو یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان عظیم فرق کر دینے والا ہتھیار تو تقویٰ ہی ہے۔ اگر آئندہ بھی تم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں پر غالب آنے کا گمان لیے بیٹھے ہو تو وہ صرف اس صورت میں پورا ہوگا کہ تم تقویٰ پر قائم رہو۔ یہاں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہرگز قتال نہ کرتے جب تک قتال کے ذریعے آپ کا دین تبدیل کرنے کی کوشش نہ کی جاتی۔ سب سے بڑا فتنہ دنیا میں ہمیشہ اسی طرح پیدا ہوتا رہا اور پیدا ہوتا رہے گا کہ تلوار کے ذریعے لوگوں کے دین تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ اس صورت میں صرف اس وقت تک دفاع کی اجازت ہے جب تک کہ یہ فتنہ کلیتاً مٹ نہ جائے۔ اسی طرح بتایا کہ ثبات قدم کے لیے کثرت سے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، پس ہولناک جنگوں کے دوران بھی مسلسل ذکر الہی بلند کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم ہی فلاح حاصل کرو گے، کیونکہ ہر فلاح ذکر الہی سے وابستہ ہے۔ اس سورت کی آخری 2 آیات میں اس امر کا ذکر ہے کہ اگر دشمن کا دباؤ بہت بڑھ جائے اور مجبوراً تمہیں اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑے تو اللہ کی راہ میں یہ ہجرت قبول ہوگی اور اس کے بدلے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت عطا کی جائے گی، اور مغفرت کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کے رزق میں بھی بہت برکت ڈالے گا۔ یہ پیش گوئی ہمیشہ بڑی شان کے ساتھ پوری ہوتی رہی ہے، اور رزق میں جس برکت کا ذکر اس صورت کے شروع میں انفال عطا کیے جانے کی صورت میں کیا گیا تھا، اس کی اب اور صورتیں بھی یہاں بیان فرما دی گئیں کہ ہجرت کے نتیجے میں مہاجرین کی رزق کی راہیں بہت کشادہ کی جائیں گی۔ تو یہاں پہ اس صورت کا جو تعارفی نوٹ تھا وہ مکمل ہوا۔ چونکہ وقت پورا ہوا چاہتا ہے، لہذا اس صورت کا پہلا رکوع اور اس سے آگے کا جو مضمون ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کی تلاوت، ترجمہ، لفظی ترجمہ اور تفسیر اب کل آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سیدی کو لمبی صحت والی بابرکت زندگی عطا فرمائے، حضور انور کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ رہے، آمین۔ اور میں آخر پہ اپنے لیے بھی دعا کی درخواست آپ سب سے کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آسن رنگ میں خدمت دین کی جو توفیق ہے مجھے دیتا رہے، اور خدمت دین مجھ سے اللہ تعالیٰ کرواتا رہے میرے آخری دم تک۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین۔
اب میرے ساتھ آخر پہ درود شریف پڑھ لیں، درود شریف میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔